إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو اپنے اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جن کا پیغام سنانے کے لیے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو پھر میرا موضوع کیا ہے؟ جی نہیں، ان سے پوچھنے کیوں جی میرا موضوع کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، اور دین سارے کا سارا پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں اپنے موضوع کو محدود کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اسراء و معراج کے تعلق سے ہمیں پیغام مصطفیٰ کیا ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے کون سا مہینہ ہے؟ مارچ کا کہ اپریل کا؟ رجب کا مہینہ ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں رجب کا مہینہ ہے، آپ کہہ رہے تھے مارچ اور اپریل کا ہے، تو رجب کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، کون سا؟ جی، اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کی اسراء و معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا، اگرچہ یہ چیز تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ علماء کرام میں اس معاملے میں شدید اختلاف ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ اسراء و معراج کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسراء و معراج کا واقعہ ایک حقیقت ہے۔ اسراء و معراج کی احادیث کو بہت سے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اسراء و معراج کے واقعے پہ ایمان لاتا ہے، جو اس پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ ہے اس واقعے کی تاریخ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کس سال پیش آیا، کس مہینے پیش آیا، اور کس تاریخ کو پیش آیا۔ تو اس بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی مستند قسم کی روایت نہیں ہے۔ کئی علماء کرام کا خیال ہے کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، کچھ کا خیال ہے رمضان کے مہینے میں، کئی علماء کرام کی رائے ہے ربیع الاول کے مہینے میں، کئی علماء کرام کی رائے ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4۔ اب آپ سال کی طرف آ جائیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے 6 مہینے پہلے پیش آیا، کچھ کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 1 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں
15 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 17 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں 18 مہینے پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے، کچھ کہتے ہیں ہجرت سے 5 سال پہلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو رجب کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ 27 رجب کو اس واقعے کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں، 27ویں رات کو جاگتے ہیں، شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن رجب کے مہینے کی نسبت اسراء و معراج کی طرف کر دی گئی ہے۔ اس لیے میں آج کے درس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ اسراء و معراج کی مناسبت سے کوئی رات منائیں یا کوئی دن منائیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ اسراء و معراج کے ذریعے ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا۔ پیغام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، پیغام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے، واقعے کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسراء و معراج کے تعلق سے پہلا پیغام مصطفیٰ کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں وقت پہ ادا کی جائیں۔ کیا دلیل ہے اس پہلے پیغام کی؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، کہ نبی علیہ السلام کو معراج کے موقع پہ سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہ آپ کو 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلے نمبر پہ فرماتے ہیں اُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، نبی علیہ السلام کو 5 نمازیں دی گئیں۔ کتنی نمازیں دی گئیں؟ 5۔ تو اسراء و معراج پہ جب ہمارا ایمان ہے تو اسراء و معراج کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اسراء و معراج پہ ایمان لانے والا 5 نمازوں کا اہتمام کرے، ان کے معاملے میں سستی نہ کرے، کوئی بھی نماز قضا نہ کرے، ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ میرے بھائیو، نمازوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی فرض کے تارک کو، کسی بھی واجب کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز نہ پڑھنے والے کو، نماز ترک کرنے والے کو صحابہ کرام کافر قرار دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 نمازوں کی اہمیت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی آخری بیماری میں بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ ہوش آنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، اپنی بیویوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اور امت کے حالات کے بارے میں بھی سوال نہیں کرتے، سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور یہ اسراء و معراج کے اعتبار سے پہلا پیغام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَأُعْطِيَ خواتیم سورۃ البقرہ، نبی علیہ السلام کو اسراء و معراج کے موقع پہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کون سی ہیں؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ میرے بھائیو، یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو مسعود ہیں کہ الآیتانی من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتا، کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو کوئی کسی ایک رات میں پڑھے گا، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ اسے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کے حسد سے، ہر طرح کے بغض و عداوت سے، ہر طرح کے شیطانوں سے محفوظ رکھیں گی۔ کیا محفوظ رکھیں گے جی؟ کیوں جی، کس کی بات ہو رہی تھی جی؟
سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. تو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی یہ اہمیت کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو رات سونے سے پہلے پڑھ لے، رات کسی وقت بھی پڑھ لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ کوئی بھی شر اس کے قریب نہیں آ سکے گا. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں. ان کا اہتمام ہونا چاہیے تلاوت کے اعتبار سے بھی، معنی و مفہوم اور تفسیر جاننے کے اعتبار سے بھی، عقیدہ احکام و مسائل سیکھنے کے اعتبار سے بھی. یہ آیتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ نبی علیہ السلام اس پہ ایمان لائے جو رب کی طرف سے نازل ہوا. رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے جی میرے بھائیوں؟ رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث. اللہ کی طرف سے قرآن بھی نازل ہوا اور سنت بھی نازل ہوئی. جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی احادیث اور سنت پہ ایمان لانا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں جیسے مجھے قرآن ملا ہے ایسے ہی قرآن کے ساتھ ایک اور چیز ملی ہے، اور میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں پیغام ملتا ہے غفرانک، کہ مسلمان کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام ایک مجلس میں 70 سے زائد بار استغفار کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے بیٹھے اٹھتے کہا کریں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. سورہ بقرہ کی آخری یہ دو آیتیں ان کا یہ پیغام ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں انسان ان پہ عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ عمل کرنے کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو. اگر شریعت کہتی ہے داڑھی رکھو تو داڑھی رکھنے کی انسان طاقت رکھتا ہے. شریعت کہتی ہے سود کے قریب نہ جاؤ تو انسان سود سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے. شریعت کہتی ہے بدکاری نہ کرو تو انسان بدکاری سے پرہیز کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. شریعت نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا جو انسانی طاقت سے باہر ہے. سورہ بقرہ کی ان دو آخری آیتوں سے پیغام ملتا ہے کہ انت مولانا، کہ ہمارا مالک، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. امیر المؤمنین جناب علی کو آپ مولا اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. لیکن مولا کا معنی جب مشکل کشا ہوگا، حاجت روا ہوگا، خالق و مالک ہوگا تو اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے. تو پیغام مصطفیٰ جو اسراء و معراج کے ذریعے ملا وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا اہتمام کیا جائے. تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں پیغام مصطفیٰ جو اسراء و معراج کے ذریعے ملا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ مِنْ أُمَّتِهِ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، کہ اگر نبی علیہ السلام کا کوئی امتی شرک کے بغیر فوت ہوتا ہے تو اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو پیغام مصطفیٰ یہ ہوا کہ اگر کوئی شرک پہ فوت ہوتا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور اگر کوئی توحید پہ فوت ہوتا ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پہلی فرصت میں معاف کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نبی کی شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیں، کسی فرشتے کی شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیں، کسی مومن کی شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے بعد جہنم سے نکال لے لیکن بالآخر جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن جو شرک پہ فوت ہوگا، جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس عقیدے پہ فوت ہوگا، جو قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتا ہوگا، قبر والوں کو حاجت روا سمجھتا ہوگا، ان سے دعائیں کرتا ہوگا، نبی علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کو پکارتا ہوگا، آپ سے دعائیں کرتا ہوگا، چاہے
شفاعت کے نام پہ کرے، شفاعت برحق ہے لیکن شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی روز قیامت نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام سے شفاعت کا سوال کرنا، آپ کو پکارنا، یہ دعا ہے، اور جب آپ سے دعا کی جائے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، جبکہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ انسان شرک سے بچ کر رہے، توحید کے اوپر فوت ہوئے تو اس کے دیگر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو شرک پہ فوت ہوگا تو پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ میرے بھائیوں، پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ شراب پینے والا خیر کے اوپر نہیں ہے، شراب پینے والا گمراہ ہو سکتا ہے، شراب اور نشہ گمراہی کا سبب ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اسراء کے سفر میں، معراج کے سفر میں مجھے 2 برتن پیش کیے گئے، 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب تھی اور دوسرے پیالے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میں نے اس پیالے کو اختیار کیا جس میں دودھ تھا، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے ہدیت الی الفطرہ، آپ کو فطرت اپنانے کی توفیق دی گئی ہے، آپ نے اس چیز کو اپنایا ہے جو شریعت کے عین مطابق ہے، اسلام کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد جبریل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پتہ چلا شراب گمراہی کا سبب ہے، نشہ کرنے والے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، نشہ کرنے والے گمراہی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو نشے سے دور رہے گا اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ صراط مستقیم پہ گامزن رہے گا، لیکن جو نشہ کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ باطل کا شکار ہو سکتا ہے، باطل پرستوں کا شکار بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شراب سے دور رہنا چاہیے، نشے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ چوتھے نمبر پہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ اسراء و معراج کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ایمان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اللہ نے جو بات کر دی اس پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے، جو حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے اس پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے۔ یہ پیغام ہمیں کیسے ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اسراء و معراج کی صبح مکہ تشریف لائے تو آپ نے مکہ والوں کو بتایا کہ میں رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، 40 دن کا سفر میں نے رات کے معمولی سے حصے میں کیا ہے۔ تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور طنز کرنے لگے اور سمجھنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے غلط کہا ہے۔ اب انہیں امید لگ گئی کہ ابو بکر صدیق کو، جو آپ کے سب سے بڑے دیوانے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آج جب ان کو اس واقعے کا پتہ چلے گا تو وہ ایمان سے توبہ طیب ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر سنا ہے کہ تمہارا یار جس پہ ایمان لائے ہو، جن کا کلمہ پڑا ہے، وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رات کے معمولی سے حصے میں مکہ سے شام گیا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، بڑے نبی دیکھے ہیں، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو ایمان ہو تو ابو بکر صدیق جیسا ہو، ایمان وہ نہیں کہ جب مومن کہے کہ میں تب مانوں گا جب میرے مسلک کے مولوی صاحب مانیں گے، میں حدیث تب اپناؤں گا جب میرے والدین مانیں گے، میں حدیث کو تب قبول کروں گا جب آج کے سائنسدان تصدیق کریں گے، میں اس حدیث کو تب مانوں گا جب آج کی سائنسی لیبارٹریاں تصدیق کریں گی۔ نہیں، ایمان وہ جو ابو بکر صدیق کی طرح ہو۔ فرمانے لگے اس پہ ایمان لانا کون سا مشکل ہے، میں تو اس سے بڑی بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام آپ پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے پیغامات نازل ہوتے ہیں، تو اس بات پہ ایمان لانا کون سا مشکل ہے؟ تو میرے بھائیوں، 5ویں نمبر پہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، ایمان ہو تو ابو بکر کی طرح ہو، بن دیکھے ہو، اللہ کی ہر بات پہ ایمان لائیں، ہر آیت پہ ایمان لائیں، قرآن کے ایک ایک جملے پہ ایمان لائیں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک
حدیث پہ ایمان لائیں، کسی بھی حدیث کو ماننے سے انکار نہ کریں۔ آج ایسے لوگ موجود ہیں جو خود اسراء و معراج کے واقعے کے لحاظ سے گمراہ ہو چکے ہیں، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اسراء و معراج کا واقعہ حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں اسراء و معراج کا واقعہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ نیند کی حالت میں ہوا ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوا، جسمانی طور پہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس ایمان کو مانتے ہیں جو ابو بکر صدیق کی طرح ایمان ہو، شک و شبہ سے پاک ہو۔ میرے بھائیوں اسراء و معراج کے تعلق سے چھٹا پیغام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آج لوگ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں، مبالغہ اور غلوب سے کام لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ صاحب لولاک ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے ذاتی نور میں سے نور ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ صاحب لولاک ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو یا آسمانوں اور زمینوں کو اپنے نبی کی خاطر پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے نام پہ غلط عقائد پھیلائے جائیں۔ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اعزاز سب سے بڑا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ جو آپ کی بہت بڑی شان ہے، جس سے آپ کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے، جس سے آپ کی سعادت مندی کا پتہ چلتا ہے، اس واقعے میں اللہ نے جو آپ کو لقب دیا ہے وہ عبداللہ کا دیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو آپ کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو میری تعریف کرتے ہوئے، میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ نکل جانا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کا سب سے بڑا عہدہ، آپ کا سب سے بڑا لقب، آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ عبداللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسراء و معراج کے اعتبار سے 7ویں نمبر پہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سفر میں مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور امام نماز پڑھائی۔ یعنی آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ آدم علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ سارے کے سارے عظیم الشان انبیاء کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا جب آپ موجود ہوں، جب آپ کا قول موجود ہو، جب آپ کا فتویٰ موجود ہو، جب آپ کی حدیث موجود ہو، جب آپ کی بات موجود ہو، پھر کسی اور کا فتویٰ نہیں چلے گا، کسی اور کی رائے نہیں چلے گی، کسی اور کا قول نہیں چلے گا، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج آپ کے کسی بھی امتی کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا امام ہو، آپ کے مقابلے میں پیش کرنا یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ احادیث کے خلاف ہے، یہ معراج کے پیغام مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو
اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو کبھی بھی اپنی آواز کو ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ آج اپنے مسلک کے فتوے کو، آپ کی حدیث پہ ترجیح دینا، اپنے مولویوں کی باتوں کو، اپنے امام کی باتوں کو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ترجیح دینا، یہ اپنی آواز کو، اپنے مسلک کی آواز کو، اپنے امام کی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز پہ بلند کرنا ہے، اور یہ پیغام مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اسراء و معراج کے لحاظ سے پیغام مصطفیٰ 7ویں یا 8ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اذکار کا کثرت سے اہتمام کیا جائے، جنت میں جانے کے لیے محنت کی جائے، اپنی زبان کو ذکر سے تر کیا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کس امام کا نام لیا میں نے؟ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، کس سے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ کس کس کی ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام، دوسرے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو عظیم ہستیاں، ان سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک عظیم انسان دوسرے عظیم انسان سے مل رہا ہے، ایک افضل انسان دوسرے افضل انسان سے مل رہا ہے، ایک لیڈر کی دوسرے لیڈر سے ملاقات ہے، ایک اللہ کے خلیل کی دوسرے اللہ کے خلیل سے ملاقات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا، کہا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، محمد میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ سلام کس کی طرف سے آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کے عظیم خلیل کی طرف سے پیغام آیا ہے، سلام آیا ہے۔ اور کہا کہ وَأَخْبِرْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء وانها قیعان وانها غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا عظیم پیغام جسے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو وہ پیغام ابراہیمی بھی ہوا، پیغام محمدی بھی ہوا۔ کیا پیغام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی شاندار ہے، لیکن جنت کی جو مٹی ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ اگر آپ اپنے نام کے درخت لگانا چاہتے ہیں تو کیا کہا کریں، کیا پڑھا کریں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے، یہ اذکار کیے جائیں تب جا کے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ، ان کا ایک عظیم قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری سند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دی ہے کہ نبی علیہ السلام یہ حدیث کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں۔ تو ہماری سند صحابہ کرام کے ذریعے نبی علیہ السلام سے بھی ملتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے بھائیوں، اسراء و معراج کے اعتبار سے ایک پیغام مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں، غیبت سے دور رہیں۔ جناب انس بن مالک روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو پیتل کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟
یہ کس وجہ سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ تو فرمایا جبریل نے ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے، انہیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا ملی ہے کہ یہ اپنے ہی پیتل کے ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کو بار بار نوچ رہے ہیں، اپنے ہی سینے کو بار بار نوچ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ غیبت سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً وہ غیبت جو علماء کرام کی ہو۔ آج سب سے آسان کام کیا رہ گیا؟ مولوی صاحب کی غیبت، مولوی صاحب کے خلاف باتیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی عام آدمی کی غیبت کرتے ہیں، اس کے خلاف اس کی عدم موجودگی میں باتیں کرتے ہیں، تو اس کا نقصان صرف اسی کو ہے، لیکن جب آپ کسی عالم دین کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا نقصان پورے گاؤں کو ہے، پوری مسجد کو ہے۔ جب آپ مولوی صاحب کی بے عزتی کریں گے تو مولوی صاحب کی بات کون سنے گا؟ مولوی صاحب کی بات پہ کان کون دھرے گا؟ آپ کا بچہ مولوی صاحب کی بات نہیں سنے گا، آپ کے بھتیجے مولوی صاحب کی بات نہیں سنیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے، آپ کے بانجے، آپ کے بھتیجے حق سے محروم ہوتے چلے جائیں گے، مسجد سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غیبت سے دور رہیں، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، اور خصوصاً میرے بھائیوں علماء کرام کی غیبت سے دور رہیں۔ اسراء و معراج کے اعتبار سے میرے بھائیوں پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ بدعملی سے بچا جائے۔ جو تعلیمات آپ سنیں، جو قرآن کی آیتیں سنیں، جو احادیث سنیں، ان پہ عمل کریں، اور سب سے پہلے علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو قرآن سناتے ہیں، جو احادیث سناتے ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے لبوں کو جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹوں کو، جن کے لبوں کو جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ ان کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں۔ الذین یقولون ما لا یفعلون، جو بدعمل تھے، جو کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شیخیاں مارتے تھے، جو کام کیا نہیں ہوتا تھا اسے بطور کارنامہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اسراء و معراج کے تعلق سے آخری نمبر پہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے سرخ ٹیلے کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کب دیکھا اللہ کے رسول نے؟ اسراء و معراج کے موقع پہ۔ اسراء و معراج کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پیغام ملا؟ اس سے پیغام یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قبروں میں عظیم الشان زندگی دی ہے، اور یہ برزخی زندگی ہے، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ یہ عبادات ان کا تعلق دنیا سے ہے،
موت کے ساتھ یہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پیغام مل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ عام حدیث آتی ہے جس کو امام بزار روایت کرتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ شیخ البانی نے اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ انبیاء کرام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ کیوں جی وابی بیٹھے ہیں، زندہ ماننے کو دل نہیں چاہتا، لگتا ہے فوت ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، احادیث بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر جو ان کو پکارتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں نا۔ قبر والوں کو پکارنا، نبیوں کو پکارنا ٹھیک ہو گیا، وہ زندہ ہیں قبروں میں۔ جی یہ مسئلہ حل کر دیں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بتائیں اب کہ نبی جو ہے وہ قبروں میں زندہ ہیں، صحیح حدیث ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہمیں عقیدہ معلوم ہوا کہ کیا انبیاء کرام کو قبروں میں پکارنا جائز ہے، ان سے دعا کرنا جائز ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے جائز ہیں؟ میرے بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، لیکن زندگی کون سی؟ دنیا والی زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہمارے لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ وما انت بمسمع من فی القبور، ہمارے لحاظ سے نبی، غیر نبی جو بھی قبروں میں جا چکے، اللہ نے قرآن میں عقیدہ دیا جو قبروں میں جا چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ہمارے اعتبار سے نبیوں کی کیا حیثیت ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ جو بھی فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ انک میت وانہم میتون، اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ جو زندگی ان کو قبر میں ملی ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ شہداء وہ بھی زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اسی لیے جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم اس کی بیوی سے شادی کر لیتے ہیں، کوئی شہید ہوتا ہے اس کے مال کو تقسیم کر لیتے ہیں کیونکہ فوت ہو چکا ہے۔ اور جس زندگی کا تذکرہ آیا ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ تکلیف نہیں ہے بلکہ تشریف ہے۔ تکلیف اور تشریف میں فرق سمجھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ نے آرڈر دیا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو سزا ملے گی، بلکہ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، جیسے ہمیں کھانے پینے کا مزہ آتا ہے، شہد کھانے کا مزہ آتا ہے اور من چاہی چیزیں کھانے کا مزہ آتا ہے، ایسے ہی انبیاء کرام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ تکلیف نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں نعمت دی ہے، انہیں اس نعمت میں مزہ آتا ہے، انہیں لطف آتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بار بار ہم قبر میں نماز پڑھتے رہیں۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جیسے شہید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، کس لیے؟ تاکہ ہم دوبارہ جہاد کریں، دوبارہ شہید ہوں۔ ان کو شہید ہونے میں لطف آتا ہے، ان کو شہید ہونے میں مزہ آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنتی جنت میں سبحان اللہ کہا کریں گے۔ کیا کہا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے۔ جنتی جنت میں کیا کہا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اور اس انداز سے کہیں گے جس انداز سے ہم سانس لیتے ہیں، جیسے سانس لیتے ہوئے ہمارا کوئی زور نہیں لگتا، ہمیں کوئی سوچنا نہیں پڑتا، سانس ہمارا نکلتا رہتا ہے، ایسے ہی جنتی جنت میں سبحان اللہ کہتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ برزخی زندگی ہے، دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی قبر والی زندگی دنیا کی طرح ہے، بلکہ کئی لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام قبروں میں اپنی بیویوں سے ملتے ہیں، ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ان باتوں کے ہم خلاف ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہیں زندگی حاصل ہے، لیکن برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیغام مصطفیٰ کا خلاصہ کیا ہوا؟ جو چیزیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسراء و معراج کے اعتبار سے پیغام مصطفیٰ یہ ہے، پہلے نمبر پہ کہ انسان ہر طرح کے شرک سے دور رہے۔ دوسرے نمبر پہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں، کسی نہ کسی دن جنت میں پہنچ جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت انہیں پہلی بار معاف کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نبی کی شفاعت سے معافی مل جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت انہیں عذاب دینے کے بعد جب پورا عذاب وہ برداشت کر لیں تب انہیں وہاں سے نکال لے۔ اسراء و معراج کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ 5 نمازیں پابندی سے ادا کی جائے۔ اسراء و معراج کا تیسرا پیغام یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ان کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کے اعتبار سے بھی، معنی و مفہوم اور تفسیر کے اعتبار سے بھی، اور ان سے عقیدہ لینے کے اعتبار سے بھی، احکام و مسائل سیکھنے کے لحاظ سے بھی۔ اور چوتھے نمبر پہ اسراء و معراج کے اعتبار سے پیغام مصطفیٰ یہ تھا کہ ہر طرح کے نشے سے، شراب سے دور رہا جائے۔ اور 5ویں نمبر پہ پیغام مصطفیٰ یہ تھا کہ انسان کا ایمان ہو ابو بکر صدیق کی طرح پکا، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اللہ کی ہر بات پہ یقین ہو، نبی علیہ السلام کی ہر حدیث پہ یقین ہو۔ آپ کی کسی بھی حدیث کو اس لیے ماننے سے انکار کر دینا کہ میری عقل کے خلاف ہے، میرے مسلک کے خلاف ہے، میرے اماموں کے خلاف ہے، میرے بزرگوں کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور پیغام مصطفیٰ 6 نمبر پہ یہ تھا کہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عبداللہ قرار دیا ہے، آپ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے بننا چاہ رہے ہیں لیکن بن نہیں پا رہے، جبکہ نبی علیہ السلام کامل اور مکمل عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اسراء و معراج کے اعتبار سے پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کو بطور امام نماز پڑھائی ہے۔ اس سے پیغام ملا کہ جب آپ کی نبوت آ جائے، آپ موجود ہوں، کسی اور کی امامت نہیں چلے گی، نہ کسی اور نبی کی، نہ کسی اور امام کی، نہ کسی اور بزرگ کی۔ اس لیے نبی علیہ السلام اتھارٹی ہیں، آپ حرف آخر ہیں۔ اور معراج کے لحاظ سے ایک پیغام یہ تھا کہ غیبت سے دور رہا جائے، کسی بھی مسلمان کی کبھی بھی توہین نہ کریں، کبھی بھی بے عزتی نہ کریں۔ اور پیغام مصطفیٰ یہ بھی تھا کہ قرآن کی تلاوت کریں، اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اس بات پہ ایمان لائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، لیکن برزخی زندگی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انبیاء کرام پہ کی ہے، ان کے اجسام بھی محفوظ ہیں اور ان کی ارواح بھی محفوظ ہیں۔ بلکہ عام مومن بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے لیکن برزخی زندگی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ بلکہ کافر بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کو قبروں میں عذاب ملتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، ان پہ مصائب آتے ہیں، لیکن زندگی ان کو بھی حاصل ہے، اسی لیے عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پیغام مصطفیٰ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن احباب نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت ان کی محنتیں قبول فرمائے، ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کے مال میں برکتیں ڈالے، ان کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اور اللہ رب العزت ایسے پروگراموں سے ہمیں کچھ سیکھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔